اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، کیا حال ہے؟ فرینڈز، آج میں جو آپ کے ساتھ نیوز شیئر کروں گا وہ 5 نیوز ہیں اور ڈان نیوز پیپر ہے میرے پاس۔ آج 7 جنوری ہے، تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ فرسٹ نیوز جو میرے پاس ہے وہ ہے افغان طالبان ناؤ مدر آف آل ٹیرر گروپس، DGISPR۔ ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز پبلک ریلیشنز نے کیا کہا ہے کہ جو تمام دہشت گردی کی جڑ ہے وہ افغان طالبان ہے۔ وہ یہ پریس کانفرنس اس نے جو ہے کل دی ہے، اور مجھے جو پتہ چلا ہے ISPR صاحب نے جس طرح کی پریس کانفرنس دی ہے وہ ڈیفنس سے زیادہ سیاست پہ مبنی تھی۔ اس نے جو ہے PTI کو ٹارگٹ کیا ہے اور عمران خان کے اینٹی بہت اس نے باتیں کی ہے، حالانکہ اس کی اصل فیلڈ تو ڈیفنس ہے اور آرمی ریلیٹڈ وار فیئرز ہے، تو سیاسی بیانات اس کو نہیں دینے چاہیے۔ بس البتہ میں یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ اس نے یہ کہا ہے کہ پاکستان میں جتنے ٹیرر اٹیکس ہوتے ہیں وہ افغانستان سے ہوتے ہیں، یہ بات اس کی ٹھیک ہے، اور اس کو سپورٹ انڈیا کر رہا ہوتا ہے۔ تو پچھلے سال تقریباً 27 سوئسائڈ اٹیکس ہوئے ہیں پاکستان میں، ان میں سے 17 آلموسٹ KPK میں ہوئے ہیں۔ تو زیادہ تر جو اٹیکس ہے وہ KPK میں ہوئے ہیں۔ اس کی ریزن پوچھیے کہ KPK میں کیوں زیادہ اٹیکس ہوتے ہیں، یا جو دہشت گردی کے واقعات KPK میں زیادہ کیوں ہوتے ہیں، تو اس کا جواب اس نے یہ دیا ہے کہ وہاں پہ جو پولیٹکس ہے وہ اس طرح کی ہے کہ وہ اس طرح کے واقعات کو ہوا دے رہی ہے۔ مطلب PTI کو اس نے اس کو ٹارگٹ کیا ہے کہ PTI وہاں پہ چونکہ حکومت میں ہے تو وہ اس طرح کی پولیٹکس کرتی ہے کہ وہ دہشت گردی کو ہوا دے رہی ہوتی ہے، فیسیلیٹیٹ کر رہی ہوتی ہے ٹیررزم کو۔ تو اینٹی PTI نیریٹو ہے یہاں پہ بھی اس کا۔ باقی افغانستان سے جو اٹیکس ہوتے ہیں اس کو انڈیا سپانسر کر رہا ہے، یہ بات اس نے کی۔ اور تو یہ پریس کانفرنس کے کچھ مین پوائنٹس میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ آئیے بڑھتے ہیں دوسری نیوز کی طرف۔ بلوچستان مرجز لیویز انٹو پولیس ایبولشز B ایریاز۔ کیا ہے کہ بلوچستان میں پہلے 2 قسم کے ایریاز تھے نا، ایک ایریاز B تھے اور ایک ایریاز A تھے۔ ایریاز A جو تھے ان میں ریگولر پولیس کام کر رہی ہوتی تھی، مطلب جو بلوچ پولیس ہے ریگولر وہ وہاں پہ کام کر رہی ہوتی تھی، ان کی ساری پوسٹ وغیرہ جو ایڈمنسٹریٹو افیئرز ہیں ان کے ہوتے تھے، اور ایک اور فورس تھی پولیس کی جن کو لیویز پولیس کہا جاتا تھا۔ تقریباً سینچری سے زیادہ ہو گیا ہے اس کا عرصہ، اور وہ جو ہے ایک سیپریٹ پولیس ہوتی تھی، وہ جن ایریاز میں آپریٹ کر رہی ہوتی تھی ان کو B ایریاز کہا جایا کرتا تھا۔ تو ابھی جو ہے ان لیویز پولیس والوں کو جو ہے ان کو مرج کیا ہے ریگولر پولیس میں، اور جو B کیٹیگری کے ایریاز ہیں ان کو بھی کیٹیگری A بنا دیا ہے۔ جو ہے جورسڈکشن کے لحاظ سے پولیس کی جو جورسڈکشن ہوتی ہے ٹیریٹوریل، اس کے لحاظ سے B ایریاز کو مرج کر دیا A ایریاز میں۔ تو جو لیویز فورسز کی جو بجٹ ہوتی ہے، سیلریز ہوتی ہے، پوسٹ ہوتی ہے، اور سب کچھ ٹرانسفر کر دیا ہے ریگولر A ایریاز میں۔ کون سے 2 ڈسٹرکٹس کو، 2 ڈویژنز کو شامل کیا ہے، ایک لورالائی اور ایک سبی، ان 2 ڈویژنز کو مرج کیا ہے۔ پہلے 6 ڈویژنز کو مرج کیا تھا پریویس ایئر میں، آخر میں 2025 کے، اور ابھی 2 اور ڈویژنز کو مرج کر دیا ہے۔ تو ابھی جو ہے سارے ایریاز بلوچستان میں جو ہے وہ کیٹیگری A ایریاز، وہاں پہ بھی صرف ریگولر جو بلوچستان کی پولیس ہوگی وہ آپریٹ کرے گی۔ تو اچھی نیوز ہے، مطلب اس طرح کی ڈویژن نہیں ہونی چاہیے کہ ایک پولیس کام کر رہی ہے کچھ آفیشیلز کے نیچے اور دوسری کئی اور کام کر رہی ہے۔ یونیفائڈ پولیس ہوگی۔ تو ISPR سے بھی اس کے بارے میں پوچھا گیا تھا کہ یہ جو ہے جو سٹیپ لیا ہے اس کی کیا اہمیت ہے، تو اس نے کہا ہے کہ ٹیررزم کو گراس لیول سے ختم کرنے کے لیے یہ بھی ایک پروسپیکٹیو سٹیپ ہے، تو اچھی نیوز ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں تھرڈ نیوز کی طرف۔ تھرڈ نیوز میرے پاس یہ ہے کہ بنگلہ دیش آئیز JF-17 پرچیز۔ بنگلہ دیش کے جو ایئر فورس کے چیف ایئر مارشل ہیں وہ
اپنی ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ پاکستان آئے تھے اور پاکستان ایئر فورس کی جو چیف ایئر مارشل ہے اس کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، تو اس میں پاکستان ایئر فورس کی تعریف کی ہے اس نے، اور یہ خواہش ظاہر کی ہے کہ پاکستان سے JF-17 تھنڈر طیارے لے لیے جائیں۔ JF-17 تھنڈر جب سے پاکستان اور انڈیا کا مئی میں جو معرکہ حق ہوا تھا اس میں جو ہے اس کی شہرت بڑی ہے، جو پاکستان نے ایک طرح کی شکست دی تھی انڈیا کو، اس میں JF-17 تھنڈر طیاروں نے رول پلے کیا تھا، ان کے طیاروں کو مار گرایا تھا، تو اس وجہ سے جو ہے اس کی شہرت بڑی ہے JF-17 طیارے کی تھنڈر۔ تو جو پاکستان اور چائنا نے مل کر اس کو بنایا ہوا ہے نا، تو خواہش ظاہر کی ہے بنگلہ دیش نے کہ وہ پاکستان سے یہ طیارے لے۔ اس کے علاوہ اور بھی جو ہے ڈیلیگیشن نے پاکستان ایئر فورس کی جو ہے اس کے ہنر کی، اس کی ایکسپرٹیز کی، اس کی تعریف کی ہے۔ تو یہ نیوز ہو گئی۔ اگلی نیوز کی جانب بڑھتے ہیں۔ اگلی نیوز میرے پاس ہے ارسٹ وارنٹس آؤٹ اگینسٹ PTI لیڈرز ان May 9 کیس، جو 9 مئی کا واقعہ ہوا تھا جس میں جو ہے عمران خان کو مینلی قرار دیا تھا کہ یہ مین کلپریٹ ہے 9 مئی کے واقعات کا، جو GHQ کے باہر جو ہے دھرنا دیا تھا یا نقصان پہنچایا تھا آرمی کے ایریاز کو۔ تو اس میں جو ہے اینٹی ٹیررزم کورٹ میں ان کے خلاف پھر جو ہے کیس دائر ہوا تھا۔ تو اینٹی ٹیررزم کورٹ میں جن بندوں کے خلاف کیس دائر ہوا تھا اس کی ہیئرنگ تھی، کل ہیئرنگ ہوئی ہے اس کی، تو اس میں جو ہے زیادہ تر بندے حاضر نہیں ہوئے تھے، تو جتنے بندے حاضر نہیں ہوئے تھے ان کے خلاف یہ وارنٹ جاری کیا گیا ہے کہ ان کو گرفتار کیا جائے۔ اور جہاں تک عمران خان کا تعلق ہے تو اس کے جو لائرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا کیس اس طرح پرسو کیا جائے گا کہ اس کو ڈائریکٹ جو ہے اینٹی ٹیررزم کورٹ میں لایا جائے گا، اور اینٹی ٹیررزم کورٹ کہہ رہی ہے کہ نہیں، ویڈیو لنک کے ذریعے ہم اس کو پرسو کریں گے، اڈیالہ جیل میں ویڈیو لنک کے ذریعے ہم اس کے کیس کو پرسو کریں گے۔ اور اس کے جو لائرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کیس کو اس طرح پرسو کرنا چاہیے کہ پرسنلی اس کو لایا جائے اینٹی ٹیررزم کورٹ میں۔ تو کوئی فائنل فیصلہ نہیں ہوا ہے اور اس کو جو ہے ڈیلے کر دیا گیا ہے۔ ابھی نیکسٹ جو ہیئرنگ ہوگی وہ 20 جنوری کو ہوگی۔ یہ ہو گئی آج کی 4th نیوز۔ میرے پاس جو آج کی فائنل نیوز ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ وہ ہے گورنمنٹ مولز فیول لیوی ہائیک ٹو 8 گیس سیکٹر۔ کیا ہوا ہے کہ پاکستان کی جو گیس سیکٹر ہے اس پہ تقریباً 3 ٹریلین روپیز کا سرکولر ڈیٹ آیا ہے۔ سرکولر ڈیٹ کیا ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل ایک پارٹی ہے، اس پہ جو ہے پارٹی بی کا قرض ہے، اور پارٹی بی کے اوپر پارٹی سی کا قرض ہے، پارٹی سی کے اوپر پارٹی ڈی کا قرض ہے، تو تقریباً روپیز 3 ٹریلین کا سرکولر ڈیٹ ہے جو گیس سیکٹر ہے اس پہ۔ اگر میں اس کو اس طرح سمجھاتا ہوں سرکولر ڈیٹ کو، اگر ہم جو ہے SNGPL کو یا SSGPL کو اگر ہم بل ادا نہیں کرتے یا لیٹ ادا کرتے ہیں یا گیس کی چوری کرتے ہیں تو اس پہ جو ہے قرض آ جاتا ہے پاور سیکٹر کی طرف سے SNGPL پہ، پھر پاور سیکٹر مقروض ہو جاتا ہے حکومت کا۔ تو اس طرح ایک سرکل بن جاتا ہے جس کو سرکولر ڈیٹ کہتے ہیں۔ تو اس کا مداوع کرنے کے لیے اوگرا نے کیا کیا ہے، اوگرا نے اور جو پاکستان کے اور آفیشلز ہیں انہوں نے یہ کیا ہے کہ ₹5 پر لیٹر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھا دی جائے اس کا مداوع کرنے کے لیے۔ تو دیکھیں یہ اس لنک بنتا ہے کہ اگر ہم گیس کی بلز وغیرہ ٹائم پہ ادا نہ کریں تو اس کا اثر اس طرح بھی پڑ سکتا ہے کہ آپ کے پیٹرول اور ڈیزل کے پرائس کو ہائی کر دیا جائے۔ تو یہ ایک نکتہ تھا، اس میں مجھے امپورٹنٹ لگا اور میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ اس کے علاوہ ایک اور جو امپورٹنٹ نیوز اس میں نے پڑھی وہ یہ تھی کہ پاکستان میں صرف 10 ملین لوگوں کو گیس کی رسائی ہے، اور باقی جو عوام ہے اس کو گیس کی رسائی نہیں ہے۔ جسٹ 10 ملین 1 کروڑ بنتے ہیں، اور جو پیٹرولیم اور ڈیزل ہے وہ تو تقریباً ہر ایک پاکستانی تک رسائی ہے اس کی، لائک ایوری ون یوزز دیٹ۔ تو صرف کچھ لوگوں کی بل ادا نہ کرنے کی وجہ سے
ہر ایک پہ اثر پڑتا ہے انڈائریکٹلی. یہ میرے پاس نیوز تھی آج کے لیے. انشاءاللہ العزیز اگلی نیوز کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.